محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ شیعہ فرقے کی حقیقت کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، اور یہ فرقہ صحابہ اکرام پر، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے جو ان کے سوالات اور اعتراضات ہیں، ان سوالوں اور اعتراضات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ کل کے درس میں اس بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی، جو لڑائیاں ہوئی، جیسے مولا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور اسی طرح سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں ایک نہیں، دو نہیں، 1,00,000 مسلمانوں کا خون بہا۔ تو کل کے درس میں اس بات کو دلیلوں کی روشنی میں ثابت کیا گیا کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، یہ سب کچھ کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک یہودی تھا، اور اس یہودی کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ اس یہودی نے مسلمانوں کو آپس میں خوب لڑایا۔ سب سے پہلے آج کے درس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ شروع سے یہودیوں کی خواہش کیا رہی ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے تب سے کافروں کی کیا خواہش رہی ہے۔ ہم ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ کافر، یہ یہودی، یہ مشرک، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، دنیا میں اسلام نہ رہے، اسلام صفحے ہستی سے مٹ جائے، غائب ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنتیں کی، بہت کوششیں کی، بہت سازشیں رچی، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، نہ جانے اور کتنے حربے استعمال کیے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اور کافروں میں اسلام کو مٹانے میں پیش آگے آگے سب سے زیادہ یہودی رہے ہیں۔ جیسے کل آپ نے سنا کہ صحابہ اکرام کو آپس میں لڑانے میں ابن سبا یہودی کا ہاتھ تھا، اور اس نے یہ سب کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا؟ حضرت علی کی محبت کا سہارا لیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے، ہم اہل بیت کی حمایت کریں گے، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی لڑنے آئے گا ہم ان کو نہیں بخشیں گے، اور ہم انہیں مسلمان تک نہیں سمجھتے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو تاریخ سے واقفیت رکھتے ہوں گے، اس زمین سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ یہودیوں کا ہے۔ کمال پاشا، مصطفیٰ کمال پاشا، نام مصطفیٰ رکھا تھا اس نے، اور ترکی سے اسلام کی ساری نشانیوں کو اس نے مٹا ڈالا۔
بعد میں پتا چلا کہ یہ جو انصاف کے نام پر ترکی کے اندر آیا تھا یہ مسلمان نہیں بلکہ اس کی نسل کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ یہودی ہے. تو تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ یہودیوں نے رنگ بدل کر، یہودیوں نے چہرہ بدل کر، یہودیوں نے بھیس بدل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں. محمد ابن عبد الوہاب نجدی جس نے عرب کی سرزمین پر ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ یہودیوں کے پیسے پر بکنے والا آدمی تھا جس نے یہ فتویٰ دیا کہ جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں وہ مشرک ہو گئے ہیں، مسلمان نہیں رہ گئے، اور یہ مزارات جہاں شرک ہوتا ہے ان کے کہنے کے مطابق ان مزارات کو زمین کے برابر کر دو، نہ یہ مزارات رہیں گے نہ یہ شرک ہوگا. 1400 سال سے حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کسی معتمد عالم نے ان چیزوں کو شرک نہیں کہا جن چیزوں کو ابن عبد الوہاب نجدی نے شرک کہا. خود ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں جو یہودیوں کا جاسوس تھا، جس نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اردو میں، ہم فرے کے اعترافات، اس یہودی جاسوس نے اعتراف کیا کہ ہم نے عرب کی سرزمین پر جو مسلمانوں کو مشرک کہہ کر قتل کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے، اس کے لیے ہم نے ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنا غلام بنایا، اس کو پیسے دیے، اس کو عورتیں دی، اس کو شباب دیا، اس کو کباب دیا اور یہ مست ہو گیا، اور پھر ہم نے جو کچھ ان سے لکھوانا چاہا اس نے لکھا، ہم نے ان سے جو بلوانا چاہا اس نے بولا. بہرحال میں صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، یہودیوں کی روز اول سے جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے تب سے ان کی خواہش کیا ہے؟ چراغ اسلام بجھ جائے، اسلام دنیا سے مٹ جائے. مگر میرا خدا قرآن میں کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم اپنے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے لیکن میں تو اس کو جلا کے رکھنا چاہتا ہوں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تمہیں بھلے یہ بات بری لگے مگر میرے مصطفیٰ کا دین آیا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ اب کسی کا سکہ نہیں چلے گا، سکہ صرف میرے محبوب کا چلے گا. بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے نبی تشریف تو لائے لیکن تمہارے نبی کے بعد حضرت عیسیٰ تو پھر تشریف لائیں گے، ہاں تشریف لائیں گے مگر نبی بن کر نہیں، حضور کا امتی بن کر آئیں گے. جب حضور نبی بن کر آ گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میرے نبی نے کہا وَلَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي. اگر موسیٰ میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بھی میرا کلمہ پڑھ کے میرے امتیوں میں شامل ہو جائیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور میں نے ساری باتیں بتا دی کہ یہودی کیوں اسلام سے حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام ان کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام ان کے من کے مطابق بات نہیں کرتا. یہودی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف سر اٹھا کے جئیں اور باقی جتنے ہیں سب سر نیچے کر کے غلام بن کر جئیں. آج یہودیوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اب تو توریت بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں. اس وقت یہودی جس کتاب کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں وہ تلمود ہے، اور تلمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہودی کے بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کیا انسان صرف تم ہو، باقی دنیا میں جتنے ہیں سب جانور ہیں اور سب کو صرف تمہاری خدمت اور غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمارے بچے 4 یا 5 سال کے ہو جائیں تو ہم ان کو گیم کھلاتے ہیں، ہم ان کو ٹی وی دکھاتے ہیں،
ہم ان کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. یہودی کا بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک ان کی مائیں ان کی تربیت کرتی ہے اس انداز سے کہ اگر وقت آ پڑے تو یہ بچے اپنی یہودیت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. حتیٰ کہ ان کی بیٹیوں کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں یہودیت کو بچانے اور بڑھانے کے لیے اپنی عزت بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینا، یہ تمہارے لیے جہاد کی طرح ہے. اس طرح سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماؤں کو ریاضی حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، میتھ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اور جدید سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر میتھ میں حساب و کتاب میں زیادہ دماغ خرچ کیا جائے اس وقت جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ایسی ماں کا بچہ بہت ذہین پیدا ہوگا. یعنی وہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی اولاد، ہماری قوم کا جو بھی بچہ یا بچی ہو وہ اپنے مذہب کے لیے جان دینے والا یا جان دینے والی ہو. اب ظاہر سی بات ہے جب ماں کی گود سے ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، تو ان کے اندر تو ایک جنون ہوگا نا. اور ان کے اندر ایک جنون ہے. میں نے خود اس طرح کے ایک آدمی کو دیکھا ممبئی کے لوکل ٹرین میں. اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمان بالکل ذلت اور پسپائی کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں. اس قوم کو جگانے کے لیے اب کپڑے پھاڑ کے میدان میں آنا پڑے گا تاکہ ہمارے بولنے پر کوئی یقین کر لے. جیسے مالک بن دینار کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کی نیند اور غفلت کو دیکھ کر من کرتا ہے کہ پوری آبادی میں اعلان کرتے رہے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، لوگوں خدا کا دین تمہارے لیے بہتر ہے، اسلام پر عمل کرو، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. افسوس اس پورے ٹرین میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مسلمان نوجوان تھے اور ایک صرف کنارے پر یہودی بیٹھا ہوا تھا. سارے نوجوان موبائل میں مصروف تھے اور وہ یہودی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا. اور پورے سفر میں نے دیکھا کتاب پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. کسی کی طرف کوئی نظر نہیں، کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں. جس قوم کو علم سے اتنی محبت ہو، جو قوم کتابوں سے اتنی محبت کرتی ہو، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی تو کیا وہ قوم آگے بڑھے گی جس کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں، قرآن کے پاروں میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن کب نازل ہوا، پہلی سورت کب نازل ہوئی، آخری سورت کب نازل ہوئی؟ کون سی قوم ترقی کرے گی؟ جس قوم کو کھانے پینے سے فرصت نہیں، جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہیں. مگر وہ علم کے موتی. علامہ اقبال جب یورپ سفر کرنے گئے اور ان لائبریریوں کو دیکھا جو مسلمانوں کی کتابوں سے بھری پڑی تھی تو کہنے لگے یہ ساری کتابیں تو ہمارے بڑوں نے لکھی ہے. افسوس وہ لکھ کر چلے گئے اور ہم پڑھ نہیں سکے. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. مسلمانوں ہم نے سب ضائع کر دیا ہے. اپنی صحت ضائع کر دی، اپنی جوانی ضائع کر دی، اپنی تاریخ کو بھلا دیا، اسلاف کے ورثے کو ضائع کر دیا. سب کچھ ہم نے ضائع کر دیا ہے. اس لیے ہم بھی ضائع ہونے کے قریب ہیں. لوگ ہم کو زمین سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم اتنے بے قیمت ہو گئے، 4 آدمی پکڑ کے ہم کو سرے بازار مارنے پیٹنے لگتے ہیں. اللہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی مسلمان بیچ جنگل سے گزرے تو شیر راستہ دکھاتا تھا. ایک زمانہ یہ آیا کہ انسانوں کے اندر ہمارے لیے دل میں کوئی رحم نہیں رہ گیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ شیروں کے دلوں میں رحم تھا. کیوں؟ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو میری اس بات کو پہلے سمجھ لیں کہ یہودیوں کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. کل آپ نے سنا کہ ابن سبا یہودی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیسے کیسے حربوں کا استعمال کیا.
اور یہ جو بات میں نے کہی آپ سے کہ شیعہ کوئی اور فرقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا دوسرا ہاتھ ہے جو مسلمانوں کو برباد کرنے، مسلمانوں کو فکری طور پر منتشر کرنے کے لیے اس فرقے کو وجود بخشا گیا۔ میں ان کے عقائد بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ شیعہ فرقہ کن کن چیزوں کو مانتا ہے سنیے۔ ان کا پہلا عقیدہ قرآن کے بارے میں، جانتے ہیں قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام محمد عربی پر لے کر نازل ہوئے تھے، اس میں 13,000 آیتیں تھیں۔ کتنی آیتیں؟ 13,000 آیتیں تھیں، حالانکہ 6,666 آیتیں قرآن شریف میں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جو باقی آیتیں ہیں، ان باقی آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اکرام میں جو خلیفہ بنے ابو بکر و عمر، انہوں نے ان آیتوں کو چھپا دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ یہی نہیں کہتے بلکہ قرآن کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ سنتے جائیے۔ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ علی کا نام آیا تھا، دیکھ رہے ہیں علی کے نام کا سہارا لے رہے ہیں، علی کے نام کا سہارا لے رہے ہیں۔ کبھی علی نے تو یہ بات نہیں کہی جو تم کہہ رہے ہو۔ کہتے جگہ جگہ علی کا نام قرآن میں آیا مگر قرآن سے مٹا دیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح مولا علی نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کر آئے۔ کہانیاں اس طرح سے گڑھتے ہیں کہ عام آدمی سن کر فوراً گمراہ ہو جائے۔ کہتے مولا علی نے جمع کیا تھا، جمع کر کے ابوبکر صدیق کے پاس لے کر آئے، مگر ابوبکر صدیق نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر مولا علی نے کہا نہ مانو، میرا ایک بیٹا امام مہدی ظاہر ہوگا، وہ اس اصل قرآن کو لے کر آئے گا، جو ابھی اگر نہیں تم نے مانا تو اس کو اللہ چھپا دے گا، اور جب میرا بیٹا مہدی ظاہر ہوگا تو وہ اسی کو لے کر آئے گا، اور جو قرآن تم بتاتے ہو اس کو مٹا دے گا، اور پھر تم کو سزائیں بھی دے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سنیے، یہ یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں، ایک فرقہ ان میں ہے، شیعوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، ایک غالی فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جبرائیل امین سے تو غلطی ہو گئی تھی۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کہنے لگے جبرائیل امین سے غلطی ہو گئی تھی، کس بات کے حوالے سے؟ کہ قرآن تو علی کی طرف لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ قرآن حضور کی طرف لے کے آ گئے۔ یہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ سنیے، یہ 12 اماموں کو خوب مانتے ہیں، اثنا عشریہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے 12۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر، امام باقر، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، اور امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی، ان 12 کو یہ امام مانتے ہیں۔ ہم تو امام ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے۔ یہ ان کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں اور نبی کے برابر کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے جو 12 امام ہیں، میں نے جن کا نام بتایا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ جس درجے تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے۔ تم نے تو نبی سے بڑھا دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بلکہ باقر مجلسی نے لکھا کہ ان ائمہ کا درجہ تو نبوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے 12 امام جو ہیں یہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے لغزش نہیں ہو سکتی، ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اور کہتے ہیں علی کے بعد امام حسن امام، ان کے بعد امام حسین امام،
اس طرح سے 12 اماموں کا جو میں نے نام گنایا ایک کے بعد دوسرے کو امام مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد علی کو افضل نہ مانا جائے تو ہم اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا کس حوالے سے ہے؟ اماموں کے حوالے سے۔ بتائیے یہ نبی کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک گستاخی ہے۔ میں ان عقائد پر تبصرہ بعد میں کروں گا، میں صرف ان کا چہرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ یہیں تک نہیں رکتے ہیں بلکہ یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں کہ تمام کائنات کے وارث، تمام کائنات کے اصل مالک ہمارے 12 امام ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ کسی مقرب فرشتے کو حاصل ہے، نہ نبی یہ مرسل کو حاصل ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ہمارے ائمہ کو اللہ تعالیٰ ایسی خاص حالتیں عطا فرماتا ہے جو حالتیں نبی کو بھی میسر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ ہو گیا دوسرا عقیدہ، اس کو عقیدہ امامت کہتے ہیں۔ جو میں نے پہلا عقیدہ بیان کیا اس کو عقیدہ تحریف قرآن کہتے ہیں، قرآن پر حملہ۔ دوسرا عقیدہ نبیوں کے حوالے سے گستاخی، بے ادبی، توہین۔ تیسرا عقیدہ سنیے، صحابہ کے حوالے سے کہتے ہیں حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری، یہ 4 صحابی صرف مسلمان رہ گئے تھے، ورنہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ بلکہ ہم جب مولا علی کی زبان سے ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تم کیا ابو بکر اور عمر کی رٹ لگاتے ہو، تم ان کی فضیلت بعد میں ثابت کرنا، پہلے ان کا ایمان ثابت کر دو۔ اور سنیے صاحب ان کے عقائد، کہتے ہیں جہنم میں ایک صندوق ہے جس میں 12 آدمی بند ہیں، اس امت کے 6 آدمی ہیں، حضور کی امت کے 6 آدمی۔ یہ کہتے ہیں جہنم میں ایک صندوق ہے جس میں اس امت کے 6 آدمی ہیں اور پچھلی امت کے 6 آدمی ہیں۔ اس امت کے کون کون ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں دجال، ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ، سالم، سعد بن ابی وقاص۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کردار نوح اور لوط کی بیویوں نے ان نبیوں کے خلاف کیا تھا، نبی کی بیویوں کی گستاخی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں بہت چھوٹا آدمی ضرور ہوں لیکن کوئی بھی بات بغیر حوالے کے نہیں کہتا۔ بہت چھوٹا منہ ہے میرا اور بہت چھوٹی حیثیت بھی ہے، علمی حیثیت، لیکن میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ میری ایک بات کو بھی غلط ثابت کر کے نہیں دکھا سکتا، اور اس میں سے جس عنوان پر وہ چاہے ہم سے بات کر لیں، اس لیے کہ ہم اہل حق ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل جنت ہیں۔ مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں۔ میں تو ساری چیزوں کا آپ کو جواب دوں گا مگر ان کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر و عمر، صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ان کے عقائد سن رہے ہیں، اور ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا کریں آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں نے جو ان کے خلاف کردار ادا کیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی، بلکہ یہ اپنے شوہروں کی جاسوسی کرتی تھی۔ تو کہنے لگے جو کردار حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں نے ادا کیا وہی کردار عائشہ بنت ابو بکر اور حفصہ بنت عمر نے اپنے شوہر پیغمبر کے خلاف ادا کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں ایک تو مرتد مانتے ہیں، ایک تو کافر مانتے ہیں، اور بالخصوص امیر معاویہ کے بارے میں تو ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ میں زبان پر لا نہیں سکتا۔ میں امیر معاویہ کے حوالے سے سب سے آخر میں بات کروں گا، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔
ان کا عقیدہ آپ نے سن لیا قرآن کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، اور اخیر میں سنیے ان کا عقیدہ جو ہے، دو عقیدے ان کے اور ہیں، بہت سارے غلط عقائد ہیں، میں نے صرف مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ متعہ کو جائز سمجھتے ہیں، مسجد ہے، میں بات کھول کر نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے۔ متعہ کہتے ہیں ایک فکس ٹائم تک کے لیے کسی سے نکاح کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ اس میں عورت کی بے حرمتی ہے۔ ایک عورت سے اگر کئی مرد ملاقات کرے تو نسب جو ہے پہچاننے میں نہیں آئے گا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے۔ اور نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے تاکہ ہر خاندان اپنی اپنی ماں اور اپنے اپنے باپ سے پہچانا جائے۔ یہ حلال طریقہ ہے، حضور نے اس کو حرام قرار دیا، اور قرآن سے بھی اس کا حرام ہونا ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون اٹھا کے پڑھیں، اللہ فرماتا ہے مومنوں کے بارے میں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دو راستے حلال ہیں، نکاح کر کے بیوی سے فائدہ حاصل کرو، یا پھر تمہارے ہاتھوں کے نیچے باندھی ہو تو تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا حلال نہیں ہے طریقہ۔ جو تیسرے طریقے کی طرف جائے اللہ فرماتا ہے وہ میری بتائی ہوئی حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ متاع اس میں سے دونوں میں سے یہ متاع کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نکاح ہے یا باندھی، اب تو باندھی کا بھی تصور نہیں، تو متاع تو حرام، قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ ذرا ان کے عقیدے سنیے، اس چیز کو انہوں نے کیوں اپنے عقیدے میں شامل کیا؟ اس لیے کہ یہودیت فحاشی اور عریانی پھیلانا چاہتی ہے، اس لیے اس عقیدے کو انہوں نے گڑھا اور متاع کو جائز کہا، اور صرف جائز نہیں کہا بلکہ کہا جو 3 مرتبہ متاع کرے وہ نبوت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں اس کے آگے اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ایک امام ہیں جو روپوش ہیں، امام مہدی جن کو کہتے ہیں، کہتے یہ آئیں گے حضرت علی کی اولاد سے آئیں گے، اور آ کے کیا کریں گے؟ کہتے جب یہ آئیں گے تو سارے مومن اور سارے کافر اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، واپس زندہ ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر امام مہدی جو حضرت علی کی اولاد سے آئیں گے وہ حضرت عائشہ کو سزا دیں گے، ابو بکر و عمر کو سزا دیں گے، اور جنہوں نے بھی مولا علی کو اذیت دی سب کو سزا دیں گے۔ لعنت ہو تم پر اللہ کی، کس زبان سے یہ سب باتیں کرتے ہو؟ چلیے خیر، یہ تو ان کا چہرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے عقیدے ہیں یہ سارے عقیدے یہودیوں کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے کس قدر بہترین ہتھیار ہیں۔ یہودی کیا چاہتا ہے؟ اسلام کو مٹانا۔ یہودی کی خواہش کیا ہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی کے ذریعے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ میرے دوستو ذرا دھیان سے سننا، ذرا توجہ سے سننا۔ انہوں نے قرآن پر حملہ کیا، کہا قرآن بدلا ہوا ہے، جیسا قرآن حضور پر اترا تھا ویسا قرآن ابھی موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر نے اس کو بدل دیا، عمر نے بدل دیا، ثبوت کچھ نہیں، دلیل کچھ نہیں، گڑی ہوئی باتیں، گڑے ہوئے واقعات، ذہن کی اختراعی باتیں۔ قرآن پر حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن ہمارا دین ہے، اس لیے کہ قرآن سب کچھ ہے۔ جب قرآن کے حوالے سے مسلمان شک میں پڑ جائے گا تو اس کا مذہب اس کے لیے شک کی چیز بن جائے گی۔ اب وہ اٹھے گا بیٹھے گا صبح و شام غیر مطمئن ہو کر زندگی گزارے گا، اسے اطمینان نہیں رہے گا۔ کیا قرآن بدلا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ جب میرے رب نے اس قرآن کو نازل کیا اسی وقت فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں۔ میرے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ قرآن کو بدل دیا گیا، قرآن کو آڑ میں لے کر، قرآن کو سامنے رکھ کر ہتھیار بنا کر اپنے عقیدے کو فروغ دیں گے۔ میرے اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اور اللہ کے علم سے کیا چھپا رہ سکتا ہے۔
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اللہ سے چھپا نہیں۔ میرے خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ قرآن کے حوالے سے الزام لگے گا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا نازل ہم کر رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ جو یہ کہتا ہے قرآن بدل گیا یا بدل دیا گیا، وہ ابو بکر و عمر کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا، وہ تو خدا کی ذات پہ حملہ کرتا ہے کہ وعدہ لیا حفاظت کرنے کا، اور ابو بکر و عمر بدل رہے تھے تو ان کے ہاتھوں سے کتاب کو بچا نہیں سکا، اس نے حفاظت نہ کی، نہیں اللہ نے حفاظت کی، اور بہترین حفاظت کی، ایسی حفاظت کی کہ ایک ایک حرف جس طرح مصطفیٰ پہ اترا تھا اس طرح سے آج بھی موجود ہے، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک نقطہ قرآن کا محفوظ ہے، ایک ایک آیت محفوظ ہے۔ اس کو کون بدل سکتا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو شک ہے، سنیے، کہ اگر کسی کو شک ہے کہ بدل دیا گیا، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کا جواب دو۔ رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے نازل ہم کر رہے ہیں، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ان آیتوں کا جواب دو، نہیں دے سکتے۔ اور قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح سے ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع ہوا۔ یہ کہتے ہیں سارے صحابہ مرتد ہو گئے، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، ان صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ ایمان کے دائرے سے نکل گئے۔ تم کن صحابہ کی بات کرتے ہو؟ ان صحابہ انہوں نے قرآن پر سب سے پہلے حملہ کیوں کیا آپ جانتے ہیں؟ تاکہ مسلمان قرآن سے کوئی دلیل دے ہی نہ سکے۔ جب قرآن سے دلیل نہیں دے سکے گا تو مسلمان چپ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ خدا کی کتاب جس طرح مصطفیٰ کے دل پر اتری تھی اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میں وہی قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، وہی قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والے ذرا کان کھول کر قرآن کی آیتیں سنیں کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ میں ساری چیزیں تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، مگر میرا خدا قرآن میں صحابہ کو کیا کیا کہتا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کے ایمان کا گلشن مہک جائے گا ان آیتوں کو سن کے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے مصطفیٰ کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ میرے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور جو مجھے مانتے ہیں ان کے لیے بہت رحم دل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیارے صحابہ مت پوچھو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی صحابہ تو سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاولئک هم المفلحون، ارے کامیاب لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ یا اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اور سنیے اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کی شان کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتا ہے ارے صحیح معنوں میں حقیقت میں ایمان والے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں اور میں نے ان کے لیے مغفرت اور اچھے رزق کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں میں تقوی ڈال دیا ہے۔ پھر فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، میں نے ان کے لیے باغ تیار کر کے رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آہا، اس جملے پر تو ایسا دل کرتا ہے کہ جو ہے تھوڑا سا جوش میں آ کر اور وجد کی کیفیت کے ساتھ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کے سنائیں کہ جو مصطفیٰ کو دیکھ لے ان کا نصیب کتنا بلند ہو جاتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے مصطفیٰ کی صحابہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مجھ سے خوش ہیں اور میں ان سے خوش ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد اور کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا جملہ سنیے، لوگ کہتے ہیں ان کے ایمان کے حوالے سے کہ مرتد ہو گئے، ارے اللہ تو یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر قیامت تک کسی کو ایمان لانا ہے تو ابو بکر و عمر کی طرح ایمان لائے گا، تب اس کا ایمان مانا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لانا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح ایمان لاؤ، جو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، حضور کے لیے ایک ایک کر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ کس ابو بکر کے بارے میں زبان کھولتے ہو؟ جن کے لیے اللہ نے 30 آیتیں نازل کی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اس ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے بارے میں زبان کھولتے ہو، جن کے بارے میں خدا نے قرآن کی 30 آیتیں نازل کی۔ آؤ جس علی کی محبت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، میں اسی علی کی زبان سے ابو بکر کی شان سناتا ہوں۔ تم دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہو صحابہ آپس میں نفرت کرتے تھے، قرآن کو نازل کرنے والا خدا تو کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے۔ تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو یہ ایک دوسرے سے دور تھے، اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، میں نے ان سب کو متقی بنا دیا ہے۔ اور یہ اللہ نے صرف کہا نہیں، آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے صحابہ نے اپنے گھر دے دیے تھے ان کو رہنے کے لیے، حتیٰ کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میرے دوست یہاں تیرا کوئی نہیں، لیکن تو بھی تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، تو میرا ایمان والا بھائی ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لے۔ یہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کو مصطفیٰ نے جوڑ دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی۔ قرآن کی آیت سنیے، ابو بکر صدیق کے حوالے سے مولا علی کے نام کا سہارا لے کر یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ابو بکر علی کے دشمن ہے، علی ابو بکر کے دشمن ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی والذی جاء بالصدق، ایک نبی جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور ایک نے اس سچ کو مان لیا، اولئک ھم المتقون، نبی بھی متقی، ماننے والا بھی متقی۔ مولا علی سے پوچھئے کہ سچ لانے والا کون، سچ کو ماننے والا کون؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں سچ لانے والے مصطفیٰ اور سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق۔ مولا علی شیر خدا راستے میں چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علی تیری قسمت کا کیا کہنا، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضور نے مجھ سے کہا ابو بکر علی قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ تقسیم کرے گا، یعنی جسے کہے گا کہ جنت جاؤ وہی جنت جائے گا۔ تو مولا علی نے کہا ابو بکر میں تمہارے بارے میں بتاؤں؟ مجھ سے حضور نے کہا علی جانے اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، موقع اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی، کیسے نرالے صحابہ، ایک دوسرے سے کیسی محبت کرنے والے صحابہ۔ امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا کے ابو بکر صدیق آگے آگے چلتے ہیں اور پیچھے سے علی مرتضیٰ چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی بیٹا تیرا ہے مگر دکھتا مصطفیٰ کی طرح ہے، شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، علی تیرے مشابہ نہیں، یہ تو اپنے نانا کے مشابہ ہے۔ ابو بکر صدیق کو تم اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہو، میرے آقا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار نبی کے بیٹوں سے کرتا ہوں، حسن و حسین سے کرتا ہوں۔ عمر کو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہو، فاروق اعظم کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہوں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، جب مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو کچھ دیتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے۔ کیا تاثر دینا چاہتے ہو اس عمر کے بارے میں کہ ممبر کے سامنے جب امام حسن یا امام حسین نے کہا کہ عمر یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں، تو میرے آقا عمر نے یہ نہیں کہا یہ کیا کہتے ہو، بلکہ کہا ہاں تو نے سچ کہا، آج عمر کو جو بھی عزت ملی ہے دنیا میں یہ تیرے نانا کے قدموں کی برکت ہے۔
کس عمر کے بارے میں کہ جب بیٹے نے آ کر شکایت کی کہ بابا آج مجھے حسین نے ایسا کہا، کیسا کہا کہ تم لوگ تو میرے نانا کے نوکر ہو، میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں. تو فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بلاؤ حسین کو، کیوں اس نے ایسا کہا؟ فرمایا بلاؤ تو ضرور، لیکن آج اس کو لکھ کر لینا ہے. آئے اور کہا اے نبی کے نواسے، کہا تو ہے لکھ کر بھی دے دے تاکہ قبر میں اور محشر میں دکھانے کے لیے کام آ جائے کہ ہماری غلامی پکی تھی، ادھوری نہیں تھی. ایسے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہو جو اہل بیت سے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتے تھے. بتائیے. اچھا یہ شان تو آپ نے سن لی، ذرا مولا علی سے پوچھیں کہ ابو بکر و عمر کون تھے؟ ان کی خلافت کے بارے میں بات کرنے والے امت کو دھوکے میں رکھے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق منبر پہ بیٹھ کے بیعت لے رہے تھے تو مولا علی بھی آئے. تو صدیق اکبر نے کہا علی تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے مسلمانوں نے بیعت کی. مولا علی نے کہا جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں 9 سے زیادہ مرتبہ اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہو، اس ابو بکر کو پیچھے کرنے کی ہمت علی کے اندر نہیں ہے. اور کہنے لگے میں کیسے آپ کو پیچھے کر سکتا ہوں جبکہ مصطفیٰ نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہاتھ رکھ کر بیعت کی. یہ تو تاریخی حقائق ہیں اور ان میں سے ہر ایک بات کی ہمارے پاس دلیل ہے. تمہارے گڑے ہوئے قصوں کا تم حوالہ دو، تم کہاں سے حوالہ لاؤ گے؟ تم کو تو پیدا یہودیوں نے کیا ہے، تم تو یہودیوں کے داہنے ہاتھ ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. اگر ہے تو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی روشن دلیل لے کر آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک نہیں لا سکو گے، یہ ہمارا چیلنج ہے تم سے. اہل حق سے کون ٹکرا پائے گا؟ تو یہ صحابہ کے حوالے سے ذہن میں رکھیں. اور میں آپ کو بتا دوں میرے آقا نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ مولا علی نے اس حدیث کو بیان کیا. فرمایا کچھ لوگ ہم سے، میرے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کریں گے مگر وہ، توجہ سے سنیں آپ، مگر وہ چاہنے والے نہیں ہوں گے. مولا علی نے پوچھا حضور کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ابو بکر و عمر کو برا کہیں گے. میرے آقا نے تو ساری باتیں پہلے بتا دی. صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. جو صحابہ کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، کیا ان کے بارے میں مصطفیٰ کہیں گے کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے؟ کیا ان صحابہ کے بارے میں مصطفیٰ کہیں گے میرے سارے صحابہ عدول ہیں، میرے سارے صحابہ انصاف کرنے والے ہیں؟ کیا ان صحابہ کے بارے میں مصطفیٰ کہیں گے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے میرے کسی صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی؟ ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ نے ازل میں جب بنی نہیں تھی دنیا، اللہ نے سارے دلوں کو دیکھا کہ کس دل میں مصطفیٰ کی محبت دوں اور کس کس کو صحابیت کا شرف عطا کروں. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے سارے دلوں کو دیکھا مگر میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا، اس لیے مصطفیٰ کی صحبت ان خوش نصیبوں کو عطا کر دی. صحابہ تو صحابہ ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے لیکن اس سے پہلے حدیث سن لیں. اہل بیت کے حوالے سے حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینتی نوح من رکیب فیہا نجا ومن تخلف عنہا فقد غرقا، کہ میرے اہل بیت یہ کس کی طرح ہے؟ نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب جائے گا. بولیے سبحان اللہ. اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا، اور صحابہ کو ستارہ کہا. جو سمندری سفر کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ سمندری سفر کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت ہے، کشتی کی بھی ضرورت ہے. کشتی نہیں تو بیٹھیں گے کس پہ؟ اور ستارے نہ ہو تو کیا دیکھ کر راستہ طے کریں گے؟ پتا چلا سمندری سفر کے لیے اگر منزل تک پہنچنا ہے تو کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت ہے. امام راضی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوگی. مصطفیٰ نے اہل بیت کو کشتی کہا، صحابہ کو ستارہ کہا، اس لیے کہ جو جنت تک پہنچنا چاہتا ہے جیسے سمندری سفر
بغیر تاروں اور کشتی کے طے نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی جنت کا سفر اس وقت تک طے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن نہ ہو۔ اور اب مزے سے امام اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں تو صحابہ کے ایسے ایسے فضائل آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ متعہ کو جائز کہتے ہیں، میں نے اس کی حرمت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا کہ میرے مصطفیٰ نے بھی اس کو حرام قرار دیا، اور سورۃ المؤمنون کی آیت کی روشنی میں بھی متعہ حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور آنے کے بعد سارے مومن اور کافر اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور پھر امام مہدی وہ جو ہے ابو بکر صدیق کو سزا دیں گے، سیدہ عائشہ کو سزا دیں گے۔ کس سیدہ عائشہ کو سزا دیں گے؟ جن کی پاکی اور صفائی اور حیا اور عظمت کا ذکر اللہ نے سورہ نور میں کیا ہے۔ جیسے اللہ کا ایک ہونا یقینی ہے، ویسے ہی سیدہ عائشہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جیسے خدا کا موجود ہونا یقینی ہے، ویسے مصطفیٰ کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، شاید اسی لیے آپ جو ہے ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کرنے لگے ہو، اور امیر معاویہ پر جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے لگے ہو۔ ارے اہل بیت سے محبت تو وہ کرتا ہے جو صرف علی علی کہے، جو صرف نبی کے گھر والوں کی بات کرے۔ غلط کہتے ہو صاحب۔ میں نے اس عنوان کو اسی لیے چھیڑا ہے تاکہ لوگ جس طرح سے علی علی کو کہنا عبادت سمجھتے ہیں، ویسے ہی عمر عمر اور صدیق صدیق کو کہنا بھی نیکی سمجھیں، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا جب سارا کفر حضور کا دشمن بن چکا تھا، جن کے مشورے کے مطابق قرآن کی 20 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ہم ان کو بھول نہیں سکتے، ہم اس عمر کو بھول نہیں سکتے جن کے اسلام لانے کے بعد آسمان کی دنیا میں بھی جشن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ہم اس عمر کے احسانات نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے آدھی زمین پر اسلام کو پھیلایا ہے۔ ہم اس عمر کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر رعایا کی نگہبانی کی ہے۔ ہم اس عمر کو نہیں بھول سکتے جو زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر، ایک روٹی پر زندگی ختم کر دی۔ نہیں بات کر سکتے آپ ان مقدس ہستیوں کے خلاف؟ میرے عزیز دوستوں، میرے محترم بزرگوں، عائشہ صدیقہ کے بارے میں اتنی بڑی بات، حضرت عمر کی بیٹی جو کہ حضور کی زوجہ ہیں حضرت حفصہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہ امام مہدی آ کر سزا دیں گے، ان کو سزا دیں گے جن کی گود میں مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب حضور اس دنیا سے گئے تو حضور کا سر انور حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور آخری مسواک جو آپ نے کیا ہے اس مسواک کو چبا کر سیدہ عائشہ نے دیا ہے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ قرآن کچھ اور کہے تم کچھ اور کہتے ہو۔ یہ ساری باتیں یہ کس لیے کہتے؟ قرآن پر اس لیے حملہ کرتے ہیں کہ قرآن دین کی اصل ہے، اور ابو بکر صدیق کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا۔ قرآن کے حوالے سے شک پیدا کرنا یہ یہودیوں کا بہت بڑا مقصد ہے، اور قرآن اور حضور کے حوالے سے شک پیدا کرنا یہودیوں کا بنیادی مقصد ہے۔ ورنہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہودیوں نے اورینٹلسٹ مستشرقین کا ایک گروپ بنایا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے یہودی ان کو تیار کیے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ ہر دن قرآن پر اعتراض کرنا، نبی کی زندگی پر اعتراض کرنا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے نئے نئے سوالات لانا، اور پھر اس کو عام کرنا تاکہ مسلمان اس میں شک میں مبتلا ہو جائیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت عائشہ کے حوالے سے کتنی بڑی بات کہی گئی۔ یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ یہودیوں کے اعلی کار مستشرقین کا سوال ہے جو برسوں پہلے وہ کر چکے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں حضور نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سے نکاح میں نے بعد میں کیا ہے، پہلے اللہ نے عائشہ کو کئی بار مجھ کو خواب میں دکھایا ہے۔
میرے عزیز دوستو، اب ذرا آخر میں آئیے امیر معاویہ کے حوالے سے. آپ حضرات بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں؟ زور سے بولیے سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے، میں پہلے یہ بتا دوں کہ جس طرح سے حضرت عمر صحابی ہیں، صدیق اکبر صحابی ہیں، مولا علی صحابی ہیں، اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. اور صحابی کے بارے میں صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں، صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کرے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ کو ایک لمحہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، دوزخ کی آگ اسے چھو نہیں سکتی. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ یہ حضور کی بیوی ہیں. تو امیر معاویہ حضور کے حقیقی سالے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ماموں ہوئے. بولیے سبحان اللہ. وہ خال المؤمنین ہوئے، اس لیے کہ حضور ہمارے لیے باپ کی طرح ہیں، حضور کی بیویاں ہمارے لیے ماں کی طرح ہے. ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے. ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضور کی زوجہ ہیں، سارے ایمان والوں کی ماں ہیں. تو جب حضرت امیر معاویہ کی بہن ہماری ماں ہوئی روحانی اعتبار سے، تو حضرت امیر معاویہ ہمارے ماموں ہوئے. کوئی اپنے ماموں کو گالی دیتا ہے؟ بڑا نالائق ہوگا وہ جو اپنے ماموں کو گالی دے. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی، یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت بھی دے اور ہدایت دینے والا بھی بنا دے. جس کے بارے میں مصطفیٰ نے دعا کی، یا اللہ معاویہ کو دوزخ سے بچا. اور امیر معاویہ کی سب سے بڑی خاصیت بتا رہا ہوں. میں نے کہا نا، یہ سارے عقیدے گڑھے گئے یہودیوں کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، قرآن کو لکھنے والے. امیر معاویہ کے حوالے سے زیادہ شکوک و شبہات اس لیے پھیلائے جاتے ہیں کہ جب قرآن کو لکھنے والے مشکوک ہو جائیں گے تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا کہ بھائی جب وہ صحابی نہیں ہیں تو انہوں نے کچھ بھی لکھ دیا ہوگا. اس بات کے حوالے سے شک پیدا کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں، اس لیے امیر معاویہ کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں ساری تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن کچھ اہم سوالات جو امیر معاویہ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک سوال کیا کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا. اگر حضرت علی سے جنگ نہیں کرتے تو مسلمانوں کا خون نہیں بہتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کا قتل کرے اس کا بدلہ دوزخ ہے. امیر معاویہ نے مسلمانوں کا خون بہایا اس لیے وہ دوزخ میں جائیں گے معاذ اللہ. اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس لیے کہ ہمارا آج کا جو درس ہے اس کا جو اہم عنوان ہے وہ یہی ہے، امیر معاویہ پر لگائے ہوئے الزامات کا دفاع کرنا ہے. نہیں تو ہم اپنا ایمان سلامت نہیں رہ سکتے. کیا جواب دیں گے اس کا ہم؟ اس کے دو جوابات ہیں. پہلا جواب آپ یہ دیں کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ مولا علی سے جنگ کیے تو امیر معاویہ نے خون بہایا، تو حضرت عائشہ نے بھی تو جنگ کی، حضرت طلحہ نے بھی جنگ کی، حضرت زبیر نے بھی جنگ کی حضرت علی سے، وہاں بھی خون بہا. تو کیا حضرت عائشہ کو بھی کے حوالے سے ایسا کہو گے؟ ابھی تو میں نے کہا کہ حضرت عائشہ کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے خدا کا ایک ہونا. تو جیسے ان کے بارے میں تم نہیں کہہ سکتے تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. اگر کسی نے کسی مسلمان کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کے اسلام سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. کیا کہا میں نے؟ کسی مسلمان کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے اسلام سے اس کو نفرت ہے وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ جو اسلام سے نفرت کرے اس کا مطلب وہ اللہ کے دین کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ فوراً کافر ہو جائے گا. اور اگر کسی دشمنی کی وجہ سے قتل کرے تو وہ گنہگار تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا. یعنی وہ قتل کو گناہ سمجھ رہا ہے، سامنے والے کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے. کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے قتل کر دیا وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، اس لیے کہ قتل جیسا گناہ کیا اس نے. اور اگر کسی نے کسی کا قتل اس وجہ سے کیا، غلط فہمی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟
غلط فہمی کی وجہ سے. تو غلط فہمی کی وجہ سے اگر قتل ہو گیا تو قتل کرنے والے کو نہ فاسق کہیں گے نہ کافر کہیں گے. اور صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا. بولیے سبحان اللہ. صحابہ کے درمیان، ورنہ آپ مولا علی سے پوچھئے، جب جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، تو مولا علی نے فرمایا امیر معاویہ کے لشکر سے جو قتل ہوئے اور میرے لشکر سے جو قتل ہوئے سب جنتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا امیر معاویہ میرا بھائی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے وہ میرے لیے بغاوت پہ اتر آیا. اور غلط فہمی کس نے پھیلائی؟ ابن سبا نے. اس لیے آپ اس حوالے سے بالکل ذہن کو صاف رکھیں. اسی طرح سے یہ دوسرا سوال کیا کرتے ہیں، امیر معاویہ نے 3 غلطیاں کی. کون سی 3 غلطیاں کی؟ کہنے لگے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا خود سے، سارے مسلمانوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا، یہ غلطی ہو گئی. دوسری غلطی یہ کی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے اپنی طرف سے، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تو فاسق اور فاجر کو اپنا خلیفہ کیسے بنا دیا یا اپنا نائب کیسے بنا دیا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات، کیا خلیفہ بنانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے رائے لی جائے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں، صرف یہی طریقہ نہیں ہے. کسی کو بھی خلیفہ بنانے کے لیے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ علمی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ سیکھنے اور سکھانے والی باتیں ہو رہی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسپیکر نہیں پھٹ رہا ہے اور وہ جوش آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کے ہم عادی ہیں، لیکن یہ سب باتیں سمجھے بغیر آج کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کتنی صورتیں ہیں خلیفہ بنانے کی؟ 3. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے رائے لی جائے، سارے مسلمان جس کو چن لیں، ووٹ دے دیں، وہ خلیفہ بن جائے. جیسا کہ صدیق اکبر کی خلافت سارے مسلمانوں نے مل کر خلیفہ بنایا. بولیے سبحان اللہ. ارے قرآن مجید سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف آیت پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہوتی ہے. اللہ اکبر. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ خود خلیفہ جس کو بہتر سمجھے اس کو خلیفہ بنا دے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنا دیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں عقل والے ہیں، حل و عقد والے ہیں، صاحب الرائے لوگ ہیں، وہ مل بیٹھ کر مشورہ کریں اور کسی کو خلیفہ بنا لیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ کہنا کہ بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، یہ غلط ہے. خلیفہ بنانے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے. بیٹا باپ کا خلیفہ بن سکتا ہے بھلے سارے مسلمانوں سے رائے نہ لی گئے ہو، جیسا کہ امام حسن مولا علی کے خلیفہ بنے. بولیے سبحان اللہ. تو ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر امیر معاویہ پر سارا بوجھ کیوں رکھ دیتے ہیں؟ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا، کسی نے اعتراض کیا؟ بلکہ ان کا خلیفہ بننا تو مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا. تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی دعا موجود ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا نائب بنا دے، میں طور جا رہا ہوں توریت لینے کے لیے، تب تک یہ میری ذمہ داری ادا کریں. حضرت موسیٰ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، اپنی طرف سے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا دیا، وزیر بنا دیا. اور حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کے لیے جو دعا کی تو کیا دعا کی؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ یرثنی و یرث من آل یعقوب. مولا مجھے ایسا بیٹا دے جو نیک ہو اور میرے بعد میرا جانشین بنے. یہ تو نبیوں کی دعائیں ہیں، جہاں نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا جانشین ہو، یہ کوئی کہنے والی بات ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ فاسق اور فاجر بیٹے کو کیوں خلیفہ بنا دیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. فاسق اور فاجر بیٹے کو کیسے خلیفہ بنا دیا؟
آج جو میں بات کہنے جا رہا ہوں دل تھام کر سنیے گا. جب امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اس وقت تک یزید کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جو یہ بتائے کہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے. اس کے حوالے سے جتنی باتیں ملتی ہے، ظلم، ناانصافی، بے حیائی، شراب پینا، یہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد کی باتیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے تو اس بنا دینے میں اب کیا قباحت ہے؟ اب کیا قباحت ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں امام حسن سے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں خلافت لوٹا دوں گا. تو ہم تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تب نہ بات سمجھ میں آئے گی. ہوا اصل میں یہ کہ حضرت امیر معاویہ کے چاہنے والے شام میں بہت زیادہ تھے، بڑی تعداد میں تھے، اور جس خاندان سے حضرت امیر معاویہ تھے، بنو امیہ، یہ خاندان امیر معاویہ کے خاندان کے علاوہ کسی کو خلیفہ مانتا ہی نہیں. ایسے حالات بن گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر اس وقت نہیں بناتے خلیفہ حضرت امیر معاویہ تو جو خون بہنا جس طرح سے عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوا، پھر سے گروپ بندی ہوتی اور امام حسین کی طرف کچھ لوگ چلے جاتے اور کچھ لوگ ادھر، شام کے لوگ ادھر چلے جاتے، اور پھر خون بہنا شروع ہو جاتا اور وہی خون بہنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا. اسی لیے امیر معاویہ نے حکمت سے کام لیا اور اپنے اعتبار سے یزید کو خلیفہ بنایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا بنا تو دیتا ہوں لیکن اگر اس لائق نہ رہے تو اسے محروم کر دینا. وہ امیر معاویہ جس نے اتنی احتیاط کی اور بناتے وقت کہا، بیٹے اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا، اپنی جان سے زیادہ امام حسن اور حسین کا خیال رکھنا. آج میں نے ایک بات پڑھی کہ امیر معاویہ اتنا ہدیہ بھیجتے تھے امام حسن کو کہ آج جس کی قیمت، موجودہ قیمت 40 کروڑ روپیہ ہے، ایک ایک دن میں اتنا ہدیہ بھیجتے تھے. کون؟ امیر معاویہ. تم نے اس طرح سے تاریخ کو پیش کیا کہ صحابہ آپس میں لڑنے والے تھے. ارے امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے علی جہاں سے گزر جائے، اس کے پاؤں کا نقش جہاں پڑ جائے، ہم سارے گھر والے مل کر علی کے پاؤں کے نقش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی نفرت نہیں تھی، آپس میں کوئی چپکلش نہیں تھی. ابن سبا یہودی کی وجہ سے ہم صحابہ کو گالی نہ دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کسی شاعر سے آپ نے کہا، امیر معاویہ نے، کہ تم مولا علی کی شان میں منقبت سناؤ. وہ سناتا گیا اور آپ انعام کے طور پر 1000 درہم دیتے گئے اور پھر فرمایا جتنا تو کہتا ہے اس سے بڑھ کر مولا علی ہیں. کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یزید کو خلیفہ بنایا تو اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی تھی. آپ کہیں گے کچھ باتیں تو کہیں کہیں سے مل جاتی ہے. میں آج آپ کو ایک قانونی بات کہہ رہا ہوں. نبی کے صحابہ کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ یہ سب انصاف کرنے والے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں. قرآن نے کہا نا، ہم قرآن کو مانیں گے. 400 سال 500 سال بعد جو کتابیں لکھی گئی، ہم اس کتاب کے ایک ایک حرف پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لائے ہیں. جب قرآن نے نبی کے صحابہ کو سچا، متقی، عدول کہہ دیا تو ہم ہر اس بات کو آنکھ بند کر کے ریجیکٹ کر دیں گے جس بات سے کسی صحابی کی گستاخی ثابت ہوتی ہو. اس لیے کہ قرآن نے ان کو متقی کہہ دیا ہے. آپ کو شاید سن کر حیرت ہو، یہ بھی تاریخی بات ہے کہ یہودی اتنے مکار گزرے ہیں کہ مسلمان جس مکتب میں بیٹھ کر، کتاب خانے میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے، اس کتاب خانے میں بھی یہودیوں نے اپنے چند لوگوں کو مسلمانوں کا چہرہ بنا کر بھیج دیا تھا. اور جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہے، ہر تاریخ کی کتاب کے ہر ورق پر ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ان کی طرف سے ملائی ہوئی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی کتاب پڑھیں کسی بہترین عالم سے مشورہ لے لیں کہ یہ کتاب میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. اب آخری بات میں آپ سے کہہ دوں، یہ آخر میں جب کچھ نہیں پاتے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ہم تو امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے. تو کیا مانتے ہو؟ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے.
جناب اگر اتنی بڑی بات کہہ دو گے تو اپنا ایمان نہیں بچا پاؤ گے، اس لیے کہ اسلام میں جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ کیا ہے اس کی سزا؟ اگر حضرت امیر معاویہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے تھے تو کیا حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ بنے تھے؟ صدیق اکبر کے زمانے سے خلیفہ شام کے گورنر اور حاکم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ نہیں کہا۔ فاروق اعظم تو کہتے تھے کہ حضور کی امت کا بادشاہ امیر معاویہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کچھ نہیں کیا، فاروق اعظم نے کچھ نہیں کیا، عثمان غنی نے کچھ نہیں کیا، اور مولا علی سے بھی جو جنگ ہوئی تو علی نے کہا شیر خدا نے وہ میرا بھائی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے میرے سامنے آ گیا، اور فرمایا ان کے لشکر کی طرف سے جو قتل ہوئے اور میرے لشکر کی طرف سے سب جنتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کی، اس لیے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ امیر معاویہ کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے تھے؟ فاروق اعظم قیصر سے لڑے، کسریٰ سے لڑے، اور فاروق اعظم نے کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ فاروق اعظم اس صحابی کا نام ہے کہ حضرت خالد کو ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے معزول کر دیا۔ حضرت خالد اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایک شاعر کو بہت زیادہ انعام دے دیا تھا، فرمایا آج کے بعد سے تم لشکر کے امیر نہیں رہو گے، لشکر کے امیر ابو عبیدہ بن الجراح ہوں گے۔ اور ایک گورنر کو صرف اس لیے معزول کر دیا اور جنگل میں بکری چرانے بھیج دیا کہ وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے اور دربان رکھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کرنے والا فاروق امیر معاویہ کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھائے؟ اس لیے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ عثمان غنی نے کچھ نہیں کیا۔ مولا علی سے بھی جو کچھ ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ کہاں سے تم کفر ثابت کرنے چلے ہو؟ آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب میں اپنے دوستوں سے آخری بات دل کی کہنے چلا ہوں کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کی بہن کو کوئی گالی دے، آپ کی جائیداد کوئی ہڑپ لے، آپ کو کوئی بے گھر کر دے تو وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور جس نے ہمارے نبی کو گالی دی، جس نے ہمارے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی، جس نے مصطفیٰ کے وزیروں کو برا بھلا کہا، ابو بکر و عمر کو، جنہوں نے ہماری کتاب قرآن مجید کے حوالے سے کذب بیانی کی، جھوٹ بولا، جب وہ ماتم کرتے ہیں محرم کے موقع پر، میرے جوانوں کیا دیکھ کر ان کے ماتم میں شریک ہو جاتے ہو؟ کیا دیکھ کر شیعوں کی مجلس میں جاتے ہو؟ جہاں ابو بکر و عمر کو گالی دی جاتی ہے وہاں تم جا کر ناچتے ہو، وہاں جا کر سینہ پیٹتے ہو۔ قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے ہم حضرت ابو بکر و عمر کو؟ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ شیعوں کی حقیقت آپ نے سمجھ لی، ان کی حقیقت آپ نے سن لی، اب یہ غلطی اللہ کے واسطے نہ کریں۔ آپ کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ یہاں آئیے نا، مسجد علی مرتضیٰ میں آئیے علی کا ذکر سننے کے لیے۔ یہاں علی کی صحیح بات آپ کو بتائی جائے گی، اور اللہ کا کرم دیکھیے اس مسجد کا نام بھی علی مرتضیٰ ہے۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ علی کا سچا پیغام اس مسجد سے لوگوں تک پہنچے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیغام آج پہنچ گیا کہ صحابہ آپس میں دشمن نہیں تھے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے نرم دل تھے، رحم دل تھے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم ہر اس چیز کو اپنے لیے توسہ آخرت سمجھتے ہیں جس کو مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے مناسبت حاصل ہو گئی۔ بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ان کے تعلق سے ہمیشہ دل خیال صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ کھڑے ہو جائیں، دو شعر صلاۃ و سلام کے پڑھیں۔